مجھے یہ بتائیں کہ راوی اس وقت ایک جوہر بن چکا ہے، لاہور کی مختلف ڈرینز اس کے اندر ڈالے جا رہی ہیں، ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ راوی بہتری کی جانب گامزن ہو جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ راوی سے ایک ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ راوی جو ہے وہ ڈرین بن چکا ہے، اس میں فیکٹریوں کا فضلہ اور دیگر علاقوں کا ڈرین جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، تو ہم یہ سلوک جو دریا بہہ رہے ہیں ان کے ساتھ نہ ہونے دیں۔ مثال کے طور پہ ہے کہ ایک چیز جو نہیں رہی، ہم اس سے سبق حاصل کر کے مزید کو بچا لیں۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ یہ تو ہے نا کہ چلے خشک ہے، ڈرین بہتا رہتا ہے، آلودگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیہاتوں میں نہروں کا جا کے معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہروں کا پانی جو ہے وہ بھی آلودہ ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ لوگ جو گاؤں کا فضلہ ہوتا ہے وہ ایک ڈرین کی شکل میں جو جمع ہوتا ہے، جسے جوہڑ کہتے ہیں، اس کو بھی گریجولی نہر کی شکل جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ باقی رہی بات راوی کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈرین پھینکا جاتا ہے، جو فضلہ پھینکا جاتا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، جو اس کا رستہ ہے، یعنی اس کے اندر جو آبادیاں ہیں ان کو ریموو کر دیں۔ تو یہ امیجیٹ 2 کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ان آبادیوں کو ختم کر دیں، لیکن آبادیاں تو کافی دیر سے بن چکی ہیں، اور جو دوسرا ڈرین کے بارے آپ نے کہا کہ ڈرین نہ پھینکا جائے، اس کا متبادل ذریعہ بھی ہونا چاہیے نا؟ ہمارے ملک میں جو کام ایک دفعہ شروع ہو جائے اسے ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب آپ ایک غلط کام شروع کر دیں اور اس کو ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ معاشرہ، وہ سسٹم جو ہے وہ ایونچولی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اب یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی اس کی تو ہمیں عادت پڑ چکی ہوئی ہے، وہ فلاں بندہ نشہ کرتا ہے تو جی وہ تو عادی ہو چکا ہے تو پھر اس کا وہ رزلٹ بھگتے گا۔ اب آپ نے جس طرح پوچھا کہ راوی کو بحال، چونکہ سنتاس معاہدے کے بعد اس کا پانی تو جا چکا ہے، لیکن جب اس کا پانی آتا ہے، مثال کے طور پہ یہ بات نہیں کہی گئی زیادہ، آپ ایک کام کریں کہ ایک تو اس کی جو اپنا اوریجنل رستہ تھا جتنا، وہ اس کا بحال کریں، نہ صرف بحال کریں، اس کے پشتوں سے اس کو پھیلا دیں، یعنی 200 فٹ یا 500 فٹ اس کو مزید اتنا چوڑا کر دیں کہ جب سیلاب آئے بھی تو یہ پانی کو اپنے کو اٹھا سکے۔ اور پھر اسی طرح جب فلڈ کے دنوں کی بات کریں، جس طرح ایک سوسائٹی اس دفعہ بھی ڈوب گئی تھی، تو آپ یوں کریں کہ دریا کو آگے لے کے جائیں تو رستے میں جو ریزروائرز ہیں، جھیل نما چیزیں، وہ آپ بنائیں اور ان کو پرماننٹ رکھیں، تو جب سیلاب کا پانی آئے تو وہ پانی ان جھیلوں کی طرف بھی جائے، ان کو بھر دے، سیلاب کی شدت میں کمی آئے گی، پانی جو سمندر میں جا کے بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے وہ آپ کی زمین کو ریچارج کرنے کا باعث بنے۔ سر آپ کو پڑھتے پڑھاتے ایک عرصہ گزر گیا، ایک زندگی گزار دی، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ کیا ان کی پریورٹیز میں شامل ہے؟ رائٹ، دیکھیے میری جو لمٹ ہے، میری جو کیپیسٹی ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اب وہ کام ہے حکومت کا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے آپ نے کوئی مرض کا حل پوچھا، اس نے آپ کو کچھ دوائی بتائی، کچھ پرہیز بتایا، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ نے مسئلے کا حل پوچھا، بتانا میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ایرا دیکھا، کافی ٹائم ہو گیا آپ کو اس تمام صورتحال کو دیکھتے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی پریورٹیز میں شامل ہیں چیزیں؟ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا، ماحولیات کا ہو، پانی کا ہو، آلودگی کا ہو، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف پاکستان کا نہیں، یہ پورے جنوبی ایشیا کا مسئلہ ہے۔ جی، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ اب اس خطے کو مستقبل کا افریقہ کہتے ہیں، مستقبل کا افریقہ۔ یہ باقاعدہ انٹرنیشنل ادارے نے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا کہ انڈیا دائی نیم، انڈیا تیرا نام ہے، سہارا دائی فیل، لیکن محسوس تم اس طرح ہوتے ہو جس طرح سہارا ڈیزرٹ ہے۔